اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں اکیلی یہ رکعتیں تراویح کی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھیں گی، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں میں تو ایک لگتا ہے کہ چوائس ہے بھی پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ ترک کریں تو اب گناہگار بھی ہوں گے۔ اس لیے سنت مؤکدہ تراویح کو مرد بھی ادا کریں گے اور خواتین بھی ادا کریں گی۔ خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پورے رمضان کی 30 راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے بھی مسجد میں آ کر اگر تراویح کو جماعت سے ادا کر دیا تو باقی سے جماعت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں یہ افضل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی سستی کر کے بھی تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی سنت مؤکدہ ادا ہوگی، اور ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری آتی ہے وہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جب گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ فرض کر لیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا اور فرض کر لیں اس رمضان میں زکوٰۃ کا 1 سال پورا ہوا، یعنی اتنا مال تھا کہ اس پہ سال گزر گیا اور 1 دن پہلے آپ کو سیلری ملی، تو اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر سال تمام ہونے سے 1 دن پہلے بھی کچھ مال آ جائے تو اسے کل میں ملا کر کل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سیلری چونکہ آپ کے گھر کے اخراجات میں استعمال ہوگی تو جو گھر کے ضروری چیزوں میں مال استعمال ہونے والا ہو اسے زکوٰۃ سے منہا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں تو پھر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی گورنمنٹ کے حساب سے رجسٹرڈ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس GST ٹیکس نمبر وغیرہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دوسری کمپنی سے معاہدہ کر لیا کہ ان کی انوائس پر یہ خرید و فروخت کریں گے، یعنی ان کا لیٹر ہیڈ چلے گا، رسیدیں ان کی جاری ہوں گی، اور یہ دوسری کمپنی جو ہے انہوں نے ڈیل یہ کی ہے کہ آپ جتنا ٹیکس بھرتے، فرض کر لیں کہ اگر آپ رجسٹرڈ ہوتے وہ ٹیکس بھی آپ ہمیں دیں گے اور اس کے علاوہ 2% مزید آپ ہمیں دیں گے اور پھر ہمارا آپ نام استعمال کریں۔ دیکھیں، چونکہ یہ معاملہ بالکل اللیگل ہے اور غیر قانونی ہے، اسی طریقے سے ہزارہا کمپنیاں ٹیکس بچانے کے لیے دیگر کمپنیوں سے معاہدہ کر کے، اور اس طرح ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اگر فرض کر لیں انکوائری ہو جاتی ہے، پکڑے جاتے ہیں تو جس نے جو سہولت کار بنتا ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ ایسی کمپنیز کے مالکان بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور ایک مومن کا اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا، اس طرح کے معاملات پر پیش کرنا شرعی لحاظ سے ناجائز ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے ذریعے جو انہوں نے مال کمایا، اگر کاروبار جائز تھا، صحیح شرعی طریقے کے مطابق ہوا تو وہ پروفٹ ان کے لیے حلال ہے، لیکن بہرحال یہ جو معاہدہ کیا تھا یہ چونکہ گناہ تھا، اسے دونوں کو ختم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی کو کرونا ہو گیا ہے تو کیا وہ کرونا اس مرض کی حالت میں روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے؟ دیکھیں، بالکل اگر تو سانس لینے میں انتہائی پرابلم ہوتی ہے اور مسلسل دوائی استعمال کرنی ہے، اگر صرف انجیکشن یا ویکسین وغیرہ کے لگنے کا معاملہ ہو، وہ میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پھر تو آپ روزہ رکھیں، انجیکشن سے روزہ نہیں جائے گا، ویکسین سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر اور کچھ بھی دوا اندر لینی ہو تو پھر لازم سی بات ہے کہ کھانے یا پینے سے یا دوا ناک یا منہ کے ذریعے اگر اندر جائے گی تو روزے کو ختم کر دے گی۔ ایسی صورت میں اگر آپ یوں کر سکیں کہ آپ روزہ رکھیں ہمت کر کے، اگر پورا روزہ گزر جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو بہت اچھی بات ہے، اور خدا نخواستہ اگر بیچ میں اٹیک ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ طبیعت بگڑتی ہے تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس صورت میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، بعد میں قضا کر لیجئے گا۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں
ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے مشورے پر عمل کریں اور بہت زیادہ آپ کی طبیعت بگڑے تو بعد میں آپ ہمیں ہی برا بھلا کہیں کہ یار دینداروں نے مروا دیا، یا گھر والے کہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کی سن کے اس نے روزہ رکھا اور بیڑا غرق ہو گیا۔ ڈاکٹر سے ضرور معلوم کریں کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سیریس کنڈیشن ہے، اس میں آپ کسی قسم کا رزق نہ لیں، تو بہتر ہے کہ پھر آپ روزہ چھوڑ دیں، نیکسٹ ٹائم آپ یعنی بعد میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے تب روزہ پورا کر لیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ایصال ثواب کے لیے ختم کے دوران قاری صاحب مخصوص آیات پڑھتے ہیں، اور اس میں جب پہنچتے ہیں ما کان محمد، اس پر پہنچتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، تو کیا اس پر حق نبی کہنا جائز ہے، اور کیا ہم درود پاک زبان سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں تو حق نبی کہنے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ جو آیت درود ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس سے پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس پہ کہتے ہیں حق نبی، کہ یہ تو نبی کا حق ہے، یہ نبی اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو نزول ہو، فرشتے بھی آپ پر درود پاک بھیجیں۔ وہاں تو پھر بھی چلے معنوی لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں بھی علماء نے یہ فرمایا کہ اگر وہ وقف کرتا ہے قاری دونوں حصوں کے درمیان تو حق نبی کہنا جائز، اور کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے تو چونکہ قرآن عظیم کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر وہ کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے تو وقف کرے تو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح قاری صاحب جب قرأت کرتے ہیں بیچ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اگر قرأت موقوف ہو گئی ہے بیچ میں وہ رکے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، اگر کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا بھی منع ہوگا۔ لیکن اس میں ما کان محمد کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، تو اب اس کے اوپر حق نبی کہنا یہ تو ویسے نہیں بنتا۔ اور علماء نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر خاموش رہنا ہی مطالبہ شرع ہے، وہاں درود پاک پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ واش روم کے اندر ہیں، گندے مقامات سے گزر رہے ہیں، یا اسی طرح آپ خطبہ سن رہے ہیں، جمعے کا خطبہ خاص طور پر، اس طرح نکاح کے خطبے کا بھی حکم ہے کہ اس میں اگر سرکار کا نام اقدس یا آیت درود پڑھی جائے تو درود پاک نہ پڑھیں، دل میں پڑھ لیں لیکن زبان سے نہ پڑھیں۔ اسی طرح یہ مقام بھی ہے کہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، قاری صاحب بیچ میں رک بھی نہیں رہے ہیں اور آپ درود پاک پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ زبان سے نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں زبان سے پڑھنا ایک اور حکم قرآنی کی مخالفت کہلائے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلم کنٹری ہو اور اس میں عورت کے پردے پر کوئی پابندی وغیرہ نہ ہو، تو کیا کوئی عورت اگر ایسی ہے کہ وہ فل آستین کی قمیص پہنتی ہے، نیچے جینز پہن لیتی ہے اور اوپر حجاب پہن لیتی ہے، باقی عبایا وغیرہ استعمال نہیں کرتی، اور جب اسے کہا جائے کہ آپ عبایا نہیں پہن رہے تو وہ کہتی ہے پورے جسم کور تو کر لیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم استاد۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد بواسیر کی ٹیوب استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ بالٹی سسٹم سے نہانے کا کیا طریقہ ہے کہ پانی بھی مستعمل نہ ہو، ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے سے ہو جاتا ہے، تو پھر کس طریقے سے نہایا جائے؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب یہ فرمائے گا کہ کسی نے یہ کہا کہ آزمائش تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یا کسی کو دیکھ کے کسی شخص کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا، تو ایسا کہنے والے کی مان پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اور دوسرا سوال صاحب یہ ہے کہ فدیہ اور صدقہ فطر رمضان میں دینا ضروری ہے یا اس کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر اور فدیہ اور صدقہ فطر؟ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اچھا یہ جو کویسچن تھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت کسی بھی لحاظ سے مرکز نگاہ نہ بنے، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ ضرورتاً کسی مقام پر نکلتی ہے اور کسی غیر مرد کی اس پہ نگاہ پڑے تو وہ نگاہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے، ایسی اٹریکشن عورت میں نہ ہو کہ اس کی نگاہ مرد کی وہاں جم جائے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر صرف حجاب پہنتی ہے، نقاب نہیں کرتی، تو اب بھی مرد کی اکثر نگاہ، اگر کوئی خوبصورت عورت ہو تو خاص طور پر، یہاں تو کوئی بھی ہو جیسی مرضی چلے گی، یوں دیکھیں گے برقعے کے اندر تک دیکھتے ہیں، اس کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو ہماری، ایسے مطلب ترسے ہوئے جیسے مرد کھڑے ہوئے یہاں پہ بیوقوفوں کی طرح پوری عورتوں کو دیکھ رہے ہوں، وہاں پہ ایک عورت چہرہ کھول کر آ جائے تو وہ لازم بات ہے اٹریکشن کا سبب بنے گی۔ اسی طرح عورتیں کوئی ایسی خوشبو جو دور تک پھیلتی ہو،
مردوں تک خوشبو پہنچے گی، ان کی توجہ ادھر جائے گی۔ اسی طریقے سے جو آپ نے اب لباس کا کہا کہ اگرچہ اس نے شرٹ پوری پہن رکھی ہے لیکن نیچے جینز ہے، جینز ویسے ہی مردوں کا لباس ہے۔ گھر میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اگر خواتین ایسی ہیں کہ اور کوئی نامحرم نہیں ہے، صرف شوہر ہے، تو چلیں جینز پہن کے، اگر وہ کام میں آسانی محسوس کرتی ہیں، شلوار کے اٹکنے وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا اسی طرح باہر بھی اگر پہنتی ہیں لیکن اوپر پورا عبایا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے اور مردوں کی مشابہت کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں بھی حکمت یہ ہو کہ شلوار بعض اوقات بس میں چڑھتے ہوئے، ویگن میں چڑھتے ہوئے اٹک جایا کرتی ہے۔ کتنے مناظر ہم نے دیکھے ہیں، جوتیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، وہ بدیاں نکل جاتی ہیں، اور پھر ایک عورت کی بیچاری کی اس طرح ہو جائے تو اس کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ یا تو گرے گی اور یا موچی کی تلاش کے اندر لنگڑے پاؤں سے چلتی رہے گی۔ تو وہاں پر پھر مردوں کی طرح اس کو جوگرز وغیرہ پہننے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہو تو۔ اب ویسے اگر عورت پینٹ شرٹ پہن کے نکلے، اوپر چاہے حجاب ہو، آپ بتائیے کہ مرد اس کی طرف دیکھیں گے یا فوراً یوں نگاہ پھیر لیں گے کہ جی بہن جی آ گئی ہیں، نگاہ ہٹا لو؟ تو سب کی توجہ اس طرف جائے گی، اور اس طرح کوئی بھی کام کرنا۔ اسی طرح برقعے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شوخ برقع پہننا، اس میں ایسے ڈیزائن کے خواہ لوگوں کی توجہ جائے، تو برقع تو پردے کے لیے تھا اور یہاں مردوں کی توجہ کا سبب بنا، تو لہٰذا یہ سب چیزیں منع ہوں گی۔ ان بہن کو پیار سے سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزار لیں، آخرت میں نجات ہے۔ یہاں اگر آزادی کی تلاش کر کے اور اسے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ مقید کر کے، مشروط کر کے ملا کر پھر وہ اپنی آزادی کو حاصل کریں گی، تو یاد رکھیں مرنے کے بعد تنہا قبر میں جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہاں گالیاں بکنا بہت آسان ہے، یہاں برا بھلا دین کو کہنا آسان ہے، لیکن وہاں انجام بھگتنا بہت مشکل ہے۔ مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرے پاس 6.5 تولے سونا ہے، چاندی وغیرہ نہیں ہے، تھوڑی بہت رقم آتی رہتی ہے۔ قربانی کے آپ کی آواز صاف نہیں ہو رہی، تھوڑا سا منہ ہٹا کے بات کریں، ذرا تھوڑا سا موبائل کو دور کریں پھر بولیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب میرے پاس 6.5 تولے سونا ہے اور قربانی ہر سال کی توفیق ملتی ہے، لیکن 6.5 تولے پہ زکوٰۃ ہوگی، چاندی نہیں ہے میرے پاس اور رقم آتی جاتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور سورت پوری پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو کیا وہ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ اخلاص پڑھے گا یا رکوع میں چلا جائے؟ نیز اگر سورت پڑھنے کے دوران یاد آ جائے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو کیا سورت کو وہیں پر چھوڑ کر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا پوری پڑھ کر پھر الحمد شریف پڑھنی چاہیے؟ اور چلیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ کتنی عمر کے میل کزنز ہوں تو ان سے ایک لڑکی کو پھر حجاب کرنا شروع ہو جانا چاہیے کہ اپنے ہاتھ وغیرہ کور کرے، اپنے بالوں کو کور کرے۔ بعض اوقات کہتی ہیں کہ بچوں کے بلوغت کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بالغ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا اور اب ہم پہ پردہ واجب ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے مراہق۔ مراہق اس لڑکے کو کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان متوقع ہے کہ اگر اس کو 12ویں سال میں احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جائے گا، یا 15 سال کے درمیان ایسا ہو جائے، اور بچی کے لیے 9 سے 15 سال یہ عمر ہوتی ہے، احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے تو وہ بالغہ متصور ہوگی۔ تو اسی طرح اب یہ اس کا مطلب ہوا کہ 9 سال کے قریب جو بچی ہے وہ مراہقہ کہلائے گی، اور 12 سال کے قریب لڑکا ہوگا تو مراہق کہلائے گا۔ یہ قریب البلوغ جو لڑکے ہوتے ہیں مراہق، یہ حکم میں بالغ کے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں حج یا عمرہ کرنا جانا چاہتی ہے تو مراہق بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کو بالغ میں شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی لڑکا، کوئی کزن آپ کا 12ویں سال کے قریب پہنچ جائے، یعنی 11 سال اس سے کمپلیٹ ہو جائیں، 12واں سال لگے، تو اب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب وہ ہنسی مذاق کرنا یا بغیر کور کیے اپنا کسی کے سامنے آ جانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جی ہم نے گیم ٹورنامنٹ میں حصہ لینا ہے، اس کی کچھ انٹری فیس ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں اور آخر میں کوئی کپ وغیرہ ملتا ہے، تو اس طرح پیسے دے کر پھر یہ میچ کھیلنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں۔ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں صاحب نصاب ہوں۔ جی سوری،
جی فرمائیے. اور میں صاحب نصاب ہوں اور میری سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، وڈو ہوں. اچھا. تو میرے بچے جو مجھے خرچ دیتے ہیں یعنی انہیں سے میرا خرچ چلتا ہے جو وہ مجھے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی میں سے میں مطلب انہیں سے لے کے میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ میں نماز میں بھولتی بہت زیادہ ہوں، تو سجدہ صاحب کر لیتی ہوں. تو اچھا ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جیسے میں وتر میں الحمد شریف پڑھی، کل شریف پڑھی اور ایک دم میں رکوع میں چلی گئی. تو رکوع میں مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ؟ نہیں، سورہ فاتحہ تو پڑھ لی، کل شریف بھی پڑھ لی. اچھا، دعائے قنوت بھول گئی؟ یوں دعائے قنوت بھول گئی پڑھنی. تو پھر میں واپس فوراً سیدھی ہو گئی اور پھر میں نے دعائے قنوت پڑھ لی. پڑھ کے آخر میں پھر میں نے سجدہ صاحب کر لیا. تو کیا ہو گیا؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں. تو یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو انٹری فیسز دے کر یقینی سی بات ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام پیسہ جو ہے وہ کوئی بال میں یا ٹیپ کے اندر خرچ نہیں ہو جاتا. جو اس طرح کے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں وہ اپنا ایک حصہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ مختلف لوگوں نے پیسے ملائے اور ایک ٹرافی اس کی لے لی ہے، اور اب جو جیتے گا وہ ٹرافی لے جائے گا. اس میں معنوی لحاظ سے جوئے کا مفہوم موجود ہے کہ کچھ لوگ پیسہ ملائیں، جیتنے والا کل یا بعض مال لے جائے اور ایک شخص اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے. اس طرح کے انٹری فیسز اور اس طرح کے گیمز میں شرکت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر بہت ہی آپ نہیں باز آنا چاہتے تو یوں طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو میچ کروا رہا ہے آپ سب اس کو وہ پیسہ ہبہ کر دیں، تحفتاً گفٹ دے دیں کہ یہ آپ کا ہوا، وہ گفٹ ہو گیا. اب وہ اپنی مرضی سے کہے چلو میں ایک ٹرافی رکھتا ہوں، جو جیتے گا میں اس کو دے دوں گا. یہ جائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی ملکیت نہیں کیا، سب پیسے ملا کر ایک ٹرافی لے کر آئے اور پھر اس ٹرافی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، تو جیتنے والا تو لے گیا مال اور ہارنے والا اپنے مال سے محروم ہوا. اس میں جوئے کا مفہوم ہے. اسی طرح انہوں نے اگلا کویسچن یہی کیا تھا کہ ہم کرکٹ میں پیسے ملاتے ہیں، ٹرافی لے آتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں، جو جیتتا ہے ٹرافی لے جاتا ہے. اس میں بھی جوئے کا مفہوم ہے. اس کو بھی جواز کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حرام سے کیسے بچیں گے. رمضان میں خاص طور پر پوری رات میچز کھیلنا، لوگوں کے ناک میں دم کرنا، کھڑکیوں پہ آپ شاٹ لگا رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے. یہ مطلب کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ بہت شدید گناہ گار ہوں گے. رمضان کی مبارک ساعتوں میں انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کو بالکل مطلب آزاد چھوڑ کر غلط کاموں کے اندر انسان مصروف ہو جائے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ میچز ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بعض تو پھر روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں. بھئی میچ ہے ہمارا، روزہ کیسے رکھیں؟ تو وہ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور کسی نے روزہ رکھ کر پھر میچ کھیلتے ہیں، اور اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ کوئی انتہا نہیں. روزہ کی حالت میں ایسی مشقت اختیار کرنا کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے، سخت مکروہ ہوتا ہے. اور پھر اس قسم کا فضول کام، تو اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ایسا نہ کریں. دنیا کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں. کرکٹ کھیلنے کے لیے اور بہت سارے مہینے باقی ہیں. رمضان میں اس طریقے سے نہ کھیلا جائے، یہی بہتر ہے. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے پھر انشاءاللہ سنتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں اپنے. بند ہے؟ بند نہیں ہے بھائی جان. ہیلو. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کبھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں تو ہم لوگ ادھر زور کا اثر کا نماز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں وغیرہ نہیں پڑھتے، تو اس سے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کون سی نماز کی سنت ہے؟ یہ ہے کہ ہم لوگ جی کون سی نماز کی سنت چھوڑ دیتے ہیں؟ زور کی اور اثر کی. زور اثر، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور چلیں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ کال پہلے موجودہ لے لیتے ہیں. ایک یہ بہن نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بواسیر کا مرض ہے اور اس میں پھر دوا وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں یہ جو لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر کوئی حالت روزہ میں مقعد کہتے ہیں اس کو، پچھلے مقام کو، کہ اس میں کوئی دوا ڈالے
تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اوپر مقدار میں، جس کو حقنہ لینا کہتے ہیں، کہ وہ جس کے قبض بہت شدید ہو جاتی ہے تو وہ دوا کی پچکاری مارتے ہیں آنتوں میں تاکہ آنتیں گیلی ہوں، نرم ہوں اور انسان کی قبض ٹوٹے، تو وہ بہت ہی مطلب اوپر جا کر ہے، اور یہ فقہا کے اپنے قیاسات اور اجتہادات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، لہٰذا اسے وہ جو باطن ہے، اندر ہے، اس کو جوف بدن کہتے ہیں، کہ کھلے حصے کے اندر پانی پہنچ گیا تو اس کو پھر باطن کا ہی حکم دے کر روزہ ٹوٹنے کا بعض اوقات حکم دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک زخم ہے، زخم کے اندر اگر کوئی چیز دوا چلی جائے، اسی طرح یہ مقعد کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب بہت اوپر تک جائے، لہٰذا صرف ٹیوب وغیرہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے بعض بہن بھائی ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ استنجا کرنے میں بہت ہی گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب دھو رہے ہوں اور پانی ایسا چلا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پانی کوئی آپ کے معدے میں نہیں چڑھ جائے گا، مطلب یہ کہ بالکل آپ گھبرائے بغیر آسانی سے کریں۔ ہاں بہت زیادہ مبالغہ کرنا وہ نہ کریں، اور وہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے مبالغہ۔ اس لیے ان مسائل نے اتنا نفسیاتی مریض بنا دیا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ میں لا کر بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ نصوص مذہبیہ ہیں، یعنی فقہائے احناف نے اپنے اجتہادات سے کچھ مسائل پر ضرور کلام فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل مثل قرآن اور مثل حدیث کے بنا لیں، اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے، بہت سارے ایک ایک چیز کے بارے میں اقوال ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقہا کے قول کو آپ اہمیت ہی نہ دیں، بالکل دیں گے، کیوں نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو ہمیں اطاعت کا حکم ہے، لیکن انہوں نے جو مسئلے لکھے ہیں انہوں نے اس لیے نہیں لکھے کہ لوگ نفسیاتی مریض بن جائیں، تقویٰ ہے، احتیاط ہے، لہٰذا بہت گھبرانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ بالکل آرام سے استنجا کریں اور اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بہت اوپر مقدار ہوتی ہے کہ وہاں تک دوا یا پانی جائے تو روزہ ٹوٹے گا، اور عام طور پہ جو استنجا انسان کرتا ہے اس میں پانی اس مقدار تک نہیں پہنچتا، اس لیے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل گھبرائے بغیر آپ کریں، اگر کوئی پکڑ آپ گھبراتے ہیں آرام نارمل انداز سے کریں، ورنہ بروز قیامت مجھے پکڑ لیجیے گا چلیں۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ذرا نفسیاتی مریض نہ بنے۔ فقہا نے اگر کچھ لکھا ہے وہ تقویٰ اور احتیاط کے ساتھ لکھا ہے، انہوں نے اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہم ادھورا سے استنجا کر کے نکلیں کہ پوری صفائی بھی نہیں ہوئی ہے، گندگی بدن پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم ڈر کر کے یہ روزہ فاسد نہ ہو جائے، ناپاکی کی حالت میں باہر نکل آئیں۔ یہ انہوں نے ترغیب دی ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو احتیاط سے کریں تو اچھا ہے۔ تو بہرحال آپ ٹیوب لگا سکتی ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتی ہیں اگر ہم بالٹی کے پانی سے نہا رہے ہوں یا بالٹی سے نہا رہے ہوں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پانی ہم احتیاط سے استعمال کر لیں، مستعمل وغیرہ نہ ہو۔ پہلے سب دیکھنے والوں کو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پانی جو ہے وہ، یہ بہن نے کیوں پوچھا وہ میں سمجھا رہا ہوں، کہ پانی بذات مطہر ہے۔ بذات کا مطلب کسی پاک کرنے کے سلسلے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں، مطہر مانے پاک کرنے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے پانی کے اندر پاک کرنے کا وصف موجود ہے، آپ نیت کریں نہ کریں، جیسے آگ میں جلانے کا وصف موجود ہے، نیت کریں نہ کریں، ہاتھ ڈالیں گے جلے گا ضرور۔ اگر آپ کہیں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ جلوں نہیں، پھر بھی جلیں گے آپ۔ جو آپ کمپلیٹ کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی میں اللہ نے پاک کرنے والا وصف رکھا ہے، لہٰذا اگر بالٹی میں پانی ہے، آپ جیسے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر دھلا ہوا، بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں نکالیں گے، یہ پانی جو ہے وہ آپ کے اتنے حصے کو پاک کرے گا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ایک نجاست تھی جو اس پانی میں مل گئی، یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے۔ حالانکہ بے وضو شخص کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نجاست ہے، تبھی تو ہم بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے اس نجاست کو وضو کے ذریعے دور کرو۔ ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر بالٹی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو اتنے حصے کا وضو ہو گیا، یا اتنے حصے کی ناپاکی اتر کے پانی میں مل گئی، یہ مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہم غسل کریں تو کس طرح کریں کہ پانی مستعمل نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اتنے ہاتھ دونوں علیحدہ دھو لیں، تاکہ اگر بالٹی میں ڈبہ وغیرہ ہے اپنا ہاتھ ڈالیں تو پانی ناپاک نہ ہو، مستعمل نہ ہو، پھر وہ ڈبہ نکال کے آپ احتیاط سے نہائیں۔
ہاں یہ ضرور ہے جب آپ نہا رہے ہیں اور کچھ چھینٹیں فرض کر لیں آپ کے بدن کی اس پانی میں چلی گئیں تو جو آپ کے بدن سے گر رہا تھا یہ مستعمل پانی تھا کیونکہ نجاست حکمیہ لے کر گر رہا ہے. جو بالٹی میں پانی ہے وہ غیر مستعمل ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل آپس میں مل جائیں، جس کی مقدار زیادہ ہوگی حکم اسی کا ہوگا. اس کا مطلب ہے نہاتے ہوئے چند چھینٹیں پانی میں چلی بھی گئیں تو بالٹی میں غیر مستعمل کی مقدار چونکہ زیادہ ہے اس لیے وہ سب کا سب نہانے کے قابل ہی رہے گا. آپ کی ایک آدھ چھینٹ جانے سے پانی ناپاک یعنی مستعمل نہیں ہوگا. یہ کہتی ہیں بعض لوگ جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں آزمائش جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. کیا صحیح ہے؟ دیکھیں ہمیشہ اس کو اللہ کے عذاب سے تعبیر کرنا بالکل غلط ہے. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے راستے میں آزمائشیں نہیں آئی تھی؟ اب کوئی بدبخت ترین ہی ہوگا کہ جو اس آزمائش کو اللہ کے عذاب سے تعبیر کرے گا. ہر نبی پر آزمائشیں آتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. لہٰذا جب علم نہ ہو، دین کی ABC نہ سیکھی ہو، اور پھر اس کے اوپر جب آدمی کلام کرتا ہے تو اسی قسم کے جملے زبان سے نکلتے ہیں. ایسے بھائی بہنوں سے ہماری گزارش ہے خدا را دین کو آزاد رکھیں، دین کو معاف کر دیں. آپ دنیاوی معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کریں، سیاست پہ کریں، سیاست دانوں پہ کریں، غیبت نہیں ہونی چاہیے لیکن اپنے رائے کا اظہار آپ کرنا چاہیں دنیاوی معاملات میں کریں. دین کے لیے صرف علماء کو چھوڑ دیں یا جو صاحب علم لوگ ہیں وہ رائے دے سکتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھا، آزمائش اللہ کا عذاب کب بنتی ہے؟ کہ جب انسان نافرمان ہے، گناہگار ہے. اب کوئی آزمائش اس پر آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ نے تجھے سزا دی ہے. اب کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر تو وہ ایسا ہی ہے، نافرمان ہے، ظالم ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا عذاب تمہارے پاس آیا ہے، یعنی اللہ نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر ایک ظالم شخص کو مسلط کر دیا ہے. اب تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا. لیکن ہم بعض اوقات بیچارہ سادہ کوئی آدمی ہوتا ہے، بولتے ہیں تو اتنا منوس آدمی ہے، جب اس کے قدم پڑتے ہیں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بہنیں کہتی ہیں میرا کب ضرور ٹوٹتا ہے جب بھی یہ گھر کے اندر آتا ہے. ارے بھائی، جو آپ سب کی برکات کہاں چلی گئیں؟ اگر وہ ایک منوس ہے، آپ بابرکت لوگ ہیں، کب کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ خامخواہ غلط چیز ہوتی ہے. اس طرح کسی انوسنٹ انسان کو جو بیچارہ ایسا نہ ہو، اسے دیکھ کر کہنا یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یہ بالکل گناہ ہے. اور اگر اس کو بیچارے کو اطلاع ملی اور اس کا دل ٹوٹا تو دل آزاری کا وبال علیحدہ ہوگا. ایک بچے نے پوچھا کہ روزوں کا فدیہ یا صدقہ فطر وغیرہ یہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے. اگر کسی کے اوپر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں. اس کو فدیہ کہتے ہیں. یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں. صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا. یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، اسٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے. کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے. لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے. لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی، ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے. عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. بہن نے فرمایا کہ ان کے پاس 6.5 تولہ سونا ہے اور رقم آتی جاتی رہتی ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جب آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے، یعنی 6.5 تولہ سونا فرسٹ محرم کو آپ کے پاس تھا، اگلا فرسٹ محرم آیا 6.5 تولہ آپ کے پاس، بیچ میں رقم آتی گئی، اس کو چھوڑ دیں. جب یہ سال پورا ہوا اس وقت دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا ہے. اگر 6.5 تولہ سونے کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کے پاس کچھ کیش بھی پڑا ہوا ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، ایسی بینک میں رکھا ہوا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر پھر ٹوٹل پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ قیام میں کسی نے صرف سورت پڑھی یا سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلے گئے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سورت شروع کر دی، اب یاد آئی سورت کے درمیان میں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بہتر ہے کہ کم از کم ایک آیت کمپلیٹ کر لیں. یہ نہیں کہ جیسی یاد آئی سورت چھوڑ کے سورہ فاتحہ پہ چلے گئے. کم از کم آیت کمپلیٹ کریں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اگر رکوع میں یاد آئی ہے تو فرض کر لیں سورہ فاتحہ رہ گئی، سورت پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، کھڑے ہوں گے
سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوبارہ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہیں لیکن ان کی انکم وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بچے جو خرچ دیتے ہیں، ان کے جو اولاد ہیں، اسی سے یہ اپنا خرچ چلاتی ہیں اور اسی سے پھر اپنے زکوٰۃ بھی ادا کر دیتی ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن چونکہ بچے آپ کو وہ مال خرچ کے لیے آپ کی ملک میں دے دیتے ہیں، آپ کو مالک بنا دیتے ہیں، تو آپ مالکہ ہو گئیں۔ اب آپ اس مال سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو وہ اپنے ہی مال سے آپ زکوٰۃ نکال رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ نماز میں اکثر بھول جاتی ہوں، پھر سجدہ سہو بھی کر لیتی ہوں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، نماز میں ہر چیز کے بھول پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، ادھر لکھیے گا نماز کے واجبات بائے مفتی اکمل، وہ آپ کلپس ذرا دیکھ لیں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اس پہ پورے واجب کا بیان آپ کو ملے گا۔ ہر واجب کے ترک پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، بعض اوقات نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ بعض ایسے واجبات ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گی۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے کہا کہ میں رکوع میں چلی گئی تھی، مجھے یاد آیا میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، تو میں واپس آئی، دعائے قنوت پڑھی، پھر رکوع کیا، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو گئی، لیکن آپ کو دعائے قنوت کے لیے رکوع سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا، یہ منع لکھا ہے فقہا نے۔ ہاں، سورت فاتحہ رہ گئی یا سورت نہیں ملائی تھی وہ رہ گئی تو پھر رکوع سے اٹھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن دعائے قنوت کے اندر منع فرمایا گیا۔ اب آپ اٹھیں، یہ آپ نے غلط کیا تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن چونکہ آخر میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا، آپ کی نماز بہرحال ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر ترک واجب پر یا کوئی بھی چیز بھولنے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ ثنا پڑھنا بھول گئیں، تو ثنا پڑھنا سنت ہے، تو اس پر تو سجدہ سہو ہے ہی نہیں، اب آخر میں آپ سجدہ سہو کریں۔ اس لیے پہلے اس کا علم حاصل کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پر مجھے سجدہ سہو نہیں کرنا، کہاں پہ کرنا ہے اور ترک واجب کی کمی پوری ہو جائے گی، کہاں ایسا ہے کہ ترک واجب ہو گئی تو پھر سجدہ سہو سے بھی تدارک نہیں ہوگا، نماز ہی لوٹانی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ کو سب اس میں مل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں دبئی میں غالباً ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں پر بعض اوقات صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ظہر کی سنتیں اور عصر کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ظہر کی تو نہ چھوڑیں، کیونکہ ظہر کے فرائض سے پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں دونوں ہی سنن مؤکدہ ہیں، یہ تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ عصر سے پہلے کی 4 اگر آپ چھوڑ دیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، بلکہ ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں، تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، نفس مسئلہ بیان کر رہا ہوں، موقع ہو تو وہ بھی پڑھیں، سعادت کی بات ہے، لیکن اگر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظہر کی سنتیں نہ ترک کریں، یہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور فوراً آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فرائض ادا کر کے چلے جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ ریکویسٹ کریں، مسلم کنٹری ہے، کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں زیادہ ٹائم دیں تاکہ ہم نماز کی سنن بھی ادا کر لیں، تو پھر سنتیں ادا کی جائیں۔ ایک یہ آفر کویسچن تھا کہ کہتے ہیں کسی انسان کو گولی لگی اور وہ بہت ہی شدید اذیت اور تکلیف میں تھا، تو اس کے زبان سے صریح کلمہ کفر نکلا، یعنی بہت ہی صاف ستھرا کلمہ کفر۔ صاف ستھرا کا مطلب جس کے کفر میں کسی عالم کا اختلاف نہ ہو، اسے کہتے ہیں صریح کلمہ کفر۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، آخرت کے وجود کا انکار کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی۔ یہ کہتے ہیں اگر وہ اس طرح کر دے تو کیا حکم ہوگا، وہ مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ دیکھیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، تکلیف چاہے کتنی ہے، اسے مکلف بنایا گیا تھا۔ جب تک انسان کو عالم ہوش میں ہے، جب تک موت کا غرغرہ نہ طاری ہو، تب تک اگر اس کے زبان سے صریح کلمہ کفر نکلے گا، وہ شرعی احکام کا مکلف تھا اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بالکل غشی چڑھ گئی ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، جیسے اس وقت کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ غشی طاری ہو گئی ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کیفیت میں جانے سے پہلے اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے، مریض ہے، یا اس طرح جیسے آپ نے فرمایا تکلیف میں تھا اور اس نے کلمہ کفر کہا، تو اب یہ نہیں کہ نہیں جی بڑی تکلیف میں ہے چھوڑو، نو، یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، وہ کافر اور مرتد ہو گیا ہے، اس کو کلمہ پڑھائیں پیار محبت سے، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کسی کو عربی میں دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں تو کیا وہ اردو میں ان کا مفہوم دعا مانگتے ہوئے ذکر کر لے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ دیکھیں، پڑتا ہے۔ عربک دعائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کا خیال رکھیں،
انہیں پڑھیں گے برکت زیادہ ہوگی، اگرچہ آپ اردو میں بھی دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھ کر بعینی ہی اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔